الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتموا الحج والعمرۃ للہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعوا بالحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب اخرجہ الترمذی الی آخرہ۔ عمرے کے احکام، مسائل اور تفصیلات بیان ہوئی تھی اور گزشتہ ہفتے بیان تو عمرے میں شروع کیا اور میں پھر کسی اور اہم ٹاپک پہ چلا گیا، جس کی وجہ سے عمرے کا بیان رہ گیا۔ آج انشاءاللہ عمرے کے بیان کو مکمل کریں گے۔ یہ بات تو بیان ہو گئی تھی کہ وہ 4 عمرے سنت ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جو عمرے کیے ان کی تعداد 4 راجح قول کے مطابق۔ احرام باندھ لیا اور آپ میقات سے پہلے نیت کر لی اور حرمین شریفین پہنچ گئے، سب سے پہلے کعبہ شریف کو دیکھیں اور دعا کریں، جو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مشکات شرح مشکات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کعبہ شریف پہ آپ کی جب بھی نگاہ پڑے گی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے۔ جیسے بعد میں کہتے ہیں نا کہ صرف کعبے میں ایک دفعہ دیکھنے دعا قبول ہوتی ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ بات غلط ہے، آپ جب کعبے کو دیکھیں گے دعا قبول ہوگی۔ یعنی اپنا طواف کرتے ہوئے، صحیح کرتے ہوئے، صفا کی پہاڑی پر، مروا کی پہاڑی پر آتے جاتے جب بھی کعبہ پہ ضرورت ہے دعا کرتے۔ آپ کو بتاؤ ایک بات کہ سب سے زیادہ دنیا میں دعا کے قبول ہونے کے جو مقامات ہیں وہ کعبہ شریف ہے۔ کعبہ کو دیکھ کے دعا قبول ہوگی، حجر اسود کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، رکن یمانی کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، ملتزم کو جیسے ڈنڈا بہت ٹائم لگا ہوتا ہے اس کو پکڑ کے دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اور وہ جو حتیم ہے جہاں آج کل اس کو بڑا کر دیا، وہ ماربل لگا دیے، حتیم کے اندر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ چائے پینے سے ضروری ہے کہ اس کے بغیر بیان نہیں کرے، مطلب چائے پینے تھکاوٹ چائے پینے سے بندہ کو فریش کرتا۔ تو عمرے کی آپ نے سب سے پہلے 7 چکر لگانے اور 4 چکروں پہ آپ نے شروع کے 4 اشوار عمل کرنا۔ بتائیں گے مجھے کچھ کرتے ہیں عمل کی معنی کہ 23 چکر لگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ عمرے پہ آئے تو اپنے صحابہ ہوتا کہ شروع کے 4 چکروں میں سیدھا ایسے باہر نکال کر اور 23 چکر لگا، سیدھا باہر نکال کر 23 چکر، تاکہ جو کفار ہیں مشرکین مکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ کمزور ہو گئے۔ مدینہ منورہ کی جو آب و ہوا ہے وہ صحابہ اکرام کو راس نہیں ہے۔ جب صحابہ اکرام نے اس طرح 4 چکروں میں تیز چلے اور سینے سے باہر نکالا تو کفار ایسے دیکھتے تھے، وہ سمجھتے تھے شاید کمزور ہو گئے ہوں گے، وہاں کی آب و ہوا ان کو راس میں گھراڑ ہو گئے، جو پہلے سے بچنا کرنا۔ ہمیشہ باطل پر اور کفار کر کے غور دینا چاہیے۔ کافر کے سامنے کبھی لگو نہیں کرنا، اسلام کے دشمن کے خلاف کبھی آپ نے لگو نہیں کرنا بلکہ روکدار کرنا۔ اور استباء کرنا، استباء کہتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ احرام کو دائیں ہاتھ کے بغل سے نکالیں گے اور الٹے ہاتھ کے اوپر ایسے ڈال دیں گے۔ خواتین رمل نہیں کریں گی، کیا یعنی تیز سینہ نکال کر نہیں چلیں گی۔ اب خواتین کہیں کہ ہم تو یہاں بھی چل رہی ہے سینہ نکال کے وہاں بھی نہ چلیں، لیکن یہ شریعت نے کیا کیا پردہ رکھا۔ اس کے بعد جب آپ نے 7 چکر مکمل کر لیے تو آپ کا طواف ہو گیا۔ اب آپ آب زمزم کا پانی پیے اور 3 سانسوں میں یا 5 سانسوں میں پیے اور ہر سانس میں کعبہ شریف کی طرف دیکھ کر دعا کریں، دعا کیا ہوگی قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد 2 رکعت آپ کے لیے پڑھنا واجب ہے۔ مقام ابراہیم میں اگر جگہ مل جائے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ویسے مقام ابراہیم پہ رش ہوتا کیا ہوتا ہے، تو اس کے علماء کہتے ہیں کہ کہیں بھی جگہ آپ کو مل جائے، چاہے مسجد حرام میں کہیں بھی جگہ مل جائے، آپ یہ 2 رکعت پڑھ لیں، یہاں تک کہ حدود حرم میں کہیں جگہ مل جائے، ہوٹل میں کہیں جگہ مل جائے تو یہ 2 رکعت آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بعض جگہ ملی جاتی ہے وہ سامنے سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایسی اور جگہ مل جاتی ہے۔
یہ 2 رکعت واجب ہے. اس کے بعد آپ نے صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے اور کچھ 7 چکر لگانے. کتنے لگانے؟ لیکن یہ سمجھ لیں کہ 7 لگانے کیسے. صفا مروہ 1، مروہ صفا 2، صفا مروہ 3، مروہ صفا 4، صفا مروہ 5، مروہ صفا 6 اور صفا مروہ 7. 14 نہیں لگانے کیا؟ 7 لگانے. مروہ لکھا ہوتا ہے عربی زبان میں بھی اور انگلش میں بھی اور عربی میں بھی کہ چکر جو شروع ہو رہے ہیں وہ صفا پہاڑی سے ہو رہے ہیں. کہاں سے ہو رہے ہیں؟ صفا پہاڑی سے. یہ وہی صفا پہاڑی ہے کہ قرب قیامت میں یہاں سے ایک جانور نکلے گا پہاڑی کے اندر سے. قرآن شریف میں وہ سورہ عنکبوت میں عنکبوت ہے ان کو دابہ، اور وہ باقاعدہ لوگوں سے بات چیت کرے. جب آپ نے صفا مروہ کی صحیح کر لی اور 7 چکر لگا لیے، اس دوران بھی آپ نے اللہ سے دعائیں مانگی. وہ تمام دعائیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ ان طواف کے دوران اور صفا مروہ کی صحیح دوران کو پڑھنی ہے، جو سنت سے اور احادیث سے ثابت ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی اچھی دعائیں مانگی. ایک کتاب ہے مناجات مقبول، مناجات مقبول حکیم الامت اور اشرف علی صاحب نے لکھی ہے. اس میں انہوں نے وہ تمام دعائیں جمع کی ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. اور وہ اتنی سی کتاب ہے اور وہ مارکیٹ میں عام مل رہی ہے، اس کو زیادہ پیسے بھی نہیں. وہ کتاب مناجات مقبول حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کی گھر میں چاہیے، بلکہ میں کہتا ہوں ملک میں جانے سے پہلے وہ دعائیں دینی چاہیے اور وہاں جا کے وہ دعائیں مانگنی چاہیے. دعائیں قبول ہو. جب آپ نے صفا مروہ کی صحیح کر لی تو اب آپ کو ہو رہا کیا ہو مکمل ہو. لیکن ابھی بھی آپ پابندی ہو اس میں. احرام کی جو پابندی ہے خوشبو لگا سکتے، اس کے علاوہ کپڑا نہیں پہن سکتے، ان تمام پابندیوں میں ابھی آپ ہیں. اب آپ نے اپنا سر منڈوانا ہے حلق کرانے. دیکھیے حلق کرانے سے بھی آپ حلال ہو جائیں گے، احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائیں گے. اور اگر آپ قصر کروائیں گے، بال کٹوائیں گے تو بھی آپ احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائیں گے. لیکن جس نے سر مڑوایا، حل کروایا، بخاری شریف میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کرانے والوں کو، سر مڑوانے والوں کو 3 دفعہ اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ مغفرت فرما سر مڑوانے والوں کی، حل کروانے والوں کی. اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین. اور 4 دفعہ فرمایا للمقصرین وللمقصرین، اور جو بال کو کترواتے ہیں ان کی مغفرت فرما. یاد رکھنا کہ سر بڑھوانا افضل ہے بنسبت بال کینچی سے کاٹنے سے. جب آپ پروا پہ جائیں گے وہ لڑکے کھڑے ہوتے ہیں انڈونیشین یا چائنیز یا ملیشین، انہوں نے ہاتھ میں کینچی پکڑی ہوئی ہوتی ہے. کیا پکڑی ہوئی ہوتی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ لڑکے نا مروہ پہاڑی پر کینچی لے کے جاؤ جاؤ، ٹھیک ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں. جاؤ مروہ پہاڑی پر لڑکے کینچی لے کے کھڑے ہوتے ہیں بال کو کاٹنے کے لیے، بالوں کو کاٹنے کے لیے، بالوں کو کاٹنے کے لیے. تو وہ ایک بڑا ایزی لگتا ہے کہ یار اس سے بال کٹوا لو تو اس کے بعد کیا ہو گیا، حلال ہو گئے. آپ تو گئے ماشاء اللہ. لیکن افضل یہ ہے کہ آپ سب کریں. اب اگر آپ کے پاس خود اس طرح ہے جیسے آج کل لوگ لے جاتے تو ورنہ ہی کہ آپ آرام سے باہر جائیں گے تو وہاں مختلف دکانیں، آج کل تو باہر حرم کے باہر کھڑے ہوتے ہیں بیٹھنے کے لیے، تو اندر دکانیں بنی ہوئی ہیں. دارال توحید کی بلڈنگ میں دکانیں بنی. پہلے تو جگہ جگہ وہاں نائی بیٹھتے تھے، اب انہوں نے یہ کر دیا کہ ایک طرف دکانیں کرتی ہیں. جو آخر ہو گیا وہ ایک بنگالی ہے، اس کی دکان پہ بہت دفعہ گئے اور وہاں جا کے آپ سر بڑھوائیں. جب آپ نے سر بڑھوا لیا وہ حلال ہو گئے. اب آپ احرام کی پابندیوں سے کیا آ گئے باہر. اچھا مجھ سے کئی لوگوں نے یہ سوال کیا کہ جیسے ہم نے آج عمرہ کیا اور ہم نے سر اٹھایا
تو کل برا کریں گے تو دوبارہ منڈے ہوئے سر کو منڈا ہے کیا؟ منڈے ہوئے سر کو دوبارہ منڈا ہے. جی ہاں, اسی کے اوپر اس طرح پھروانا. کیا بھلے آپ 4 دفعہ منع کریں 6 دفعہ منع کریں, ہر دفعہ آپ کو سر منڈانا. اب سر کو منڈوا لیا تو صبح منع کیا کل کیا, اب اسی منڈے میں سر پر آپ نائی کو بولے کہ اس کو لگے اس کا 10 ریال یا 15 ریال لیتے ہیں. اور سر منڈے بھی آپ کے کتنے پیسے لیتے تھے؟ 10 ہی ریال. ہاں ویسے تو 10 ریال میں ہوتا ہے, میں 10 ریال بھی کرا رہا تھا. جب رمضان آیا تو اس نے کہا 15 ریال 15 ریال. کل تو 10 تھا. میں نے کہا 15 کیوں؟ اس نے کہا رمضان کی وجہ, حالانکہ رش بہت تھا. یہ ہمارے لوگوں کی مینٹیلٹی کے جو رش ہے تو کیا کرتے ہیں, حالانکہ رمضان میں اتنا کاروبار ان کو اتنا رش کرتے ہیں. اب جب آپ حرم شریف میں رہیں گے 8 دن 10 دن تو ظاہر سی بات ہے کہ روزانہ تو بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو عمرہ کرتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آج عمرہ کیا, ایک دن کا گیپ دے دیا, پھر ایک دن بعد انہیں عمرہ کیا. باقی اور بھی بہت ساری عبادات ہیں, کیا ہے وہ بھی آپ نے کرنا. بھائی وہاں کی اور بھی بہت سی عبادات ہیں. مثلا اگر آپ آج عمرہ نہیں کر رہے یا آپ نے صبح عمرہ کر دیا اور آپ رات میں چاہنے کے عمرہ نہ کر کے تھکا ہو تو طواف کر لیا کریں. علماء نے لکھا ہے کہ نفلی طواف کیا کہ مسجد حرام میں حرم شریف میں نفلی نماز پڑھنے سے افضل طواف کرنا. کیا ہے دیکھیں, نفلی نماز تو آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں. کیا اپنے ملک میں آ کے بھی آپ پڑھ سکتے, لیکن طواف نہیں کر سکتے. طواف کہاں ہوگا؟ طواف صرف کعبہ میں ہوگا. تو اس لیے جب وہاں پہ آئے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہاں نفلی نماز کی تعداد کو بڑھائے, اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ طواف کریں. نفل پڑھنے سے منع نہیں کرا, نفلی نماز بھی پڑھیں, اس کا ثواب آپ خوب ملے گا انشاءاللہ وہاں پر. لیکن اگر اللہ ہمت دی توفیق دی تو وہاں طواف کریں, کیونکہ طواف وہی ہو سکتا ہے اور کہیں اور نہیں ہو سکتا. ہم مدینہ جائیں اور درود ابراہیمی کی کثرت کریں اور ساتھ ساتھ نفلی نمازیں پڑھیں, کیونکہ وہاں طواف نہیں ہے. کوشش کریں تو روزانہ میں جب جاتے ہیں تو جس دن عمرہ کرے اس دن بھی اور عمرہ نہیں ہے اس دن بھی الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ طواف کر لیں, جتنے طواف کر سکتے نفلی طواف. نفلی طواف کے ساتھ صفا مروا کی صحیح کرنا لازم نہیں ہے. کیا اور نفلی طواف کے لیے احرام پہننا بھی لازم نہیں ہے. نفلی طواف آپ گھر کے کپڑوں میں بھی کر سکتے ہیں, دوسرے میں پہن لو. اور یقین ہے نفلی طواف کا مزہ رات اتنا آتا ہے, رات کو پتہ ہی لگتا ہے. اگر اللہ کا موقع عطا فرمائے تو نیچے جا کے طواف کرنا. اگر ایک تو معلوم نہیں ہوتا, اور جتنا آپ کعبہ سے قریب ہوتے ہیں نا اتنا زیادہ آپ کی توجہ اور دھیان اور خشوع و خضوع بڑھتا ہے, اور اتنا زیادہ اشتیاق شوق بڑھتا ہے اللہ کی طرف. کیا ہے انسانی توجہ کرتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ ویل چیئر والا آپ کے ساتھ کوئی بندہ ہے کہ جو ویل چیئر کو کر رہا ہے, یا آپ ویل چیئر پہ کسی کو کرا رہے یا ویل چیئر پہ آپ خود اگلا کر رہے, تو پھر آپ نیچے مت کریے گا فرسٹ فلور یا سیکنڈ فلور. اور وہ لوگ بھی منع کرتے ہیں کہ ویل چیئر والے حضرات نیچے رہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچے ہوتا ہے بہت رش, اور یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے. کئی بار ویل چیئر والے پیچھے سے آ رہے تھے, ٹھاک کر کے مجھے مارا, ٹھاک کر ایک دم سے. اور آپ یقین کریں کہ وہاں اتنا بھی موقع نہیں ہوتا کہ بندہ رک جائے, اتنا رش ہوتا ہے نیچے. اور ایسے زور کی تکلیف ہوئی کہ چار کو رک کے دیکھو, بہت زور کا لگا جاتا ہے وہ جو اس کا مٹیریل ہوتا ہے, لیکن رکنے کا ٹائم نہیں چل رہا ہے. اور 2-3 دفعہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے کہ ویل چیئر میں پیچھے آئے ٹھک کر کے بات چلا, اور وہ بھی انہوں نے جان بوجھ کے نہیں مارا, پیچھے سے اب جیسے آپ ویل چیئر پہ جا رہے ہیں, پیچھے سے کسی نے آپ کو دھکا دیا, آپ کی ویل چیئر آگے ہوئی, اب وہ لگ گئی نیچے لگ گئی. بعد میں لے آتے جو اب تو پکی پابندی, پھر پابندی کے باوجود بھی بات ہوتی ہے کہ آگے چھوٹا کے کس نے ٹائم کو رات کو لے آتے. تو ویل چیئر والے جو حضرات ہیں اوپر نا, آج کل تو بڑا آسان ہو گیا عرب میں, کیا ویل چیئر کی ضرورت نہیں, آج کل وہ آگے گاڑی چلنے والی ہے
جی کار وہ کرائے پہ مل رہی ہوتی ہے، اس میں بندہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کو گاڑی میں وہ گاڑی ٹائپ ہوتی ہے، تو وہ اس میں جو ہے وہ 7 چکر لگا دے، وہ پتہ نہیں لگتا. اور صفا مروا کی صحیح اگر کوئی ویل چیئر پہ کر رہا ہے تو اس کی باقاعدہ بیچ میں جگہ بنائی گئی، اسی جگہ پہ آپ نے وہ ویل چیئر چلانی، اس پہ صرف ویل چیئر والے کیا ہوتے ہیں آزاد ہوتے ہیں. اور ویل چیئر ویسے بھی وہاں ہوٹلوں میں ہوتی ہے، یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، جس ہوٹل میں بھی آپ کھیلیں گے آپ کو ویل چیئر وہاں سے مل جائے گی. اسی طرح حرم شریف کی عبادات میں سے ایک عبادت یہ بھی ہے کہ لوگوں کو زمزم پلانا. میں حرم شریف میں اثر کے بعد بالکل کعبہ کے ساتھ سیٹ پہ بیٹھ گیا اور میں نے سوچا کہ مغرب تک تلاوت اور استغفار، کیونکہ وہاں اثر کی نماز کے بعد دیر تک ٹائم بہت ہوتا ہے. ابھی بیٹھا ہی تھا، اچانک شور ہوا، دیکھا تو ایک شیخ عرب شیخ آئے تھے اور اتفاق سے کچھ جو خادم تھے وہ انڈین تھے اور کچھ پاکستانی لوگ کو جانتے تھے، اور میں نے دیکھا کہ لوگوں کو بغیر جگہ دینا شروع کر دیا اور ان کے ساتھ خود بھی ان کے اپنے ساتھ بھی خادم تھے. اور وہ ایک ایسی پرسنالٹی تھی اور ایک ایسے روزگار شخص تھے، شیخ داڑھی والے والے، کہ میں بھی ان کو دیکھ کر میں نے جگہ دے دی اور اسی میں پہلی سب میں آ کے بیٹھ گئی، جس کرسی میں جو کرسی میں لا کے رکھی تھی وہ اس پہ آ کے بیٹھ گئی اور بڑے خوش ہوئے. اور انہوں نے میرے ہاتھ، ان کے 2 خادم تھے، وہ راول پنڈی کے لڑکے تھے، بھیا عرب تھے، انہوں نے میرے ہاتھ میں بڑے بیگ دی بن داؤد کے اور کہا جو زمزم بن کے کے ساتھ. میں چلا گیا ان 2 لڑکوں کے ساتھ اور ہم تینوں نے بیٹھ کے زمزم بھرے، کافی بیگ تھے ان کے پاس، ایک بیگ میں زمزم بھرنے کافی ٹائم لگتا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ مقامی ہے اور یہ زمزم اس لیے بھر رہے ہیں کہ اپنے گھر میں استعمال کرنے کی. تو میں نے ان سے پوچھا یہ آپ زمزم کیوں بھر رہے ہیں، کافی نئی بات ہے. تو انہوں نے کہا اس لیے کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہم ان کو پلائیں گے پیر کا دیتا. تو میں نے کہا یار وہ تو خود بھی سکتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ میں وہ کولر لگے ہوئے ہیں، کولڈ واٹر ٹھنڈا پانی الگ رکھا ہوا ہے اور ہاٹ واٹر گرم پانی، گرم زمزم کا گرم پانی الگ ہے. تو اس نے بڑے جواب دیا اس لڑکے نے، اس نے کہا کہ وہ اٹھیں گے گلاس لیں گے، گلاس لے لیتے ہیں اور زمزم کا پانی ڈالیں گے، ان کو تکلیف ہوگی، کیا ہوگی؟ ان کی شیخ کی تربیت کیا ہوگی، اور ہم ان کو ڈال کے ڈائریکٹ زمزم پلائیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا اور ان کو تکلیف ہوگی. میں نے پوچھا شیخ کون اور آپ کون؟ اس کا میں راولپنڈی کا ہوں، ان کا خادم ہوں، ساتھ ہوتا ہوں. ہر پیر اور جمعرات کو یہ کبھی مسجد حرام میں مکہ میں یا کبھی مدینہ منورہ جاتے ہیں مسجد نبوی میں، اور چونکہ لوگوں کا روزہ ہوتا ہے تو ان کو زمزم بھی پلاتے ہیں، کھجورے بھی کھلاتے ہیں، دودھ کی بوتلیں، لسی کی بوتلیں بھی کھلاتے ہیں. میں دیکھا کہ اپنے ساتھ جوس لائے ہوتے ہیں، جوس کی بوتلیں، دودھ کی بوتلیں ہم لوگوں کو بانٹتے ہیں. جو بانٹتا ہے، جو خیر خیرات کرتا ہے، دیتا ہے، اس کا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کا ہمیشہ اللہ میں خرچ کرنے والا. تو میں بڑا حیران ہوا، مجھے تو بڑا کام ہم لوگ ہوتے ہیں، آپ کی لسی آتی اور جوس کے جو ہے وہ ڈبے تھے، ہمیں اتنے سارے بیگ تھے کہ ہمیں جب ہم زمزم بھر کے پالے ہوئے آپ یہ سمجھ لیں کہ مغرب کا ٹائم قریب تھا. پھر ہم لوگ گئے اور اپنے مکان جو جب وہاں گئے دسترخوان لگے ہوئے تھے وہاں پہ پیر اور جمعرات کو مکے میں اور مدینہ میں دسترخوان لگتے ہیں. تو پھر باقاعدہ ہم نے ہر ایک کو پلاسٹک کے جو گلاس تھے اس پہ ڈال کے زمزم ایسے سے اور اتنا اچھا لگا کہ کوئی حد نہیں. تو مجھے اچھا اس واقعے سے پہلے ایک بات اور سنو کہ میں نے جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تو میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہاں کی بھی ایسی عبادت ہو خاص کہ جو آپ کے محبوب بندوں کی ہو، اس کی بھی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہاں کی کوئی ایسی خاص عبادت ہو کہ جو آپ کے محبوب بندوں کی ہو اور آپ کو پسند ہو، اس کی بھی توفیق عطا فرما. میں نے مطلقاً کہا تھا اور اس کے بعد اور میرا یہ پروگرام تھا کہ میں تلاوت کروں گا اور استغفار کروں گا. تو وہ عرب شیخ آ گئے اور انہوں نے مجھے اپنے خادموں کے ساتھ بھیجا. تو مجھے پھر خیال ہوا کہ زمزم پلانا بھی مسجد حرام کی خاص عبادات میں سے اور اللہ نے مجھے اگر توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ بھی اس کی طرح زمزم پر
مسئلہ رہ گیا اور ایسی بات سامنے آئی تو کوئی نہیں تو ضروری بات تو انشاءاللہ اگر زندگی رہی اور صحت رہی تو آئندہ جو رات کو تفصیلات کروں گا، اور نہیں تو پھر کسی نئے موضوع پہ انشاءاللہ رات کروں گا آئندہ جو ہر کسی